بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غصے میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے لرز کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہی ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ
عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیکا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیکا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمادین شہر ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمادین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کی دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ساماں کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے، اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہمارے ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمیں کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا ساماں کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے لیے گنتی کی، برس سپاس سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے آگے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کو ہم پہلے ہی تحریر کر چکے ہیں۔ ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں:
مسکلمینا، یملیخا، مرتونس، نینوس، ساریونس، زونواس، فستیونس، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مسکلمینا، یملیخا، مرتونس، نینوس، ساریونس، زونواس، فلتیونس۔ یہ آخری چرواہا ہے جو راتے ہی 7 ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، اور دشمن سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بہار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، سیان کے لیے گلے میں پہنائیں، خشکی اور سمندر میں سفر محو ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اور زیادہ رہے، نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیر ہوتی ہے۔ بیدروس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کا عرس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کے پاس تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیدروس بادشاہ نے اصحاب کے غار کے پاس ایک مسجد بنا دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ واللہ عالم۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر